الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. ایمان میں اضافہ کیسے ہونا چاہیے اس کا تیسرا درس ہے. اس سے پہلے کے جو اسباب بتائے گئے ہیں اس میں سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ ایمان میں اضافے کے لیے ہم سب کو اپنا عقیدہ توحید درست رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے توحید و اسماء و صفات پر ہمیں پختہ ایمان ہونا چاہیے. اور تیسری بات آج کی درس میں صبح میں جو آئی وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ اور آپ سے محبت. جو چوتھا جو سبب ہے تیسرا درس ہے اس میں ایمان میں اضافے کے لیے ہمیں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے. ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مدینے والے ایک حدیث سن کر بہت خوش ہو گئے. وہ حدیث کیا تھی؟ آپ نے جس میں فرمایا المرء مع من احب، آدمی جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ قیامت میں اٹھایا جائے گا. حدیث کا مطلب سن کر خوش ہونے کی ضرورت کیا تھی حضرت صحابہ اکرام کو؟ صحابہ اس وجہ سے خوش ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا فرمایا اور قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جو ہے اللہ کی نبی کے ساتھ رکھے گا، اسی لیے خوش ہو گئے. حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ میرا عمل ابو بکر و عمر کی طرح نہیں ہے مگر میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. اللہ سے امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے ابو بکر و عمر کے ساتھ انشاءاللہ قیامت میں اٹھائے گا. چند اقوال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ صحابہ کرام اپنے ایمان میں اضافے کے لیے کیسے کیسے کوشش کرتے تھے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعتن. ہماری مجلسیں بھی الگ الگ ہوتی ہیں، ہم بیٹھتے ہیں تو غیبت چغل خوری اور لغو باتیں کرتے ہیں. صحابہ ویسے نہیں تھے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ صحابہ سے بولتے تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ ہم آخرت پر ایمان لائیں گے. عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے اپنے صحابہ سے جماعت سے آؤ ہم بیٹھ کر اپنے ایمان کو تازہ کر لیتے ہیں. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بولتے تھے آؤ بیٹھو اپنے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں. کبھی ذرا سوچئے مسجد میں بھی بیٹھتے ہیں دنیاوی باتیں ہوتی ہیں، گھر میں بیٹھتے ہیں رشتہ داروں کی ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھتے تو کبھی قیامت کو بھی یاد کرتے تھے. صحیح مسلم کی ایک روایت آتی ہے حضرات صحابہ کرام بیٹھ کر قیامت کو یاد کر رہے ہیں. رسول اللہ کا ان کے اوپر سے گزر ہو رہا ہے، پوچھ رہے ہیں ما تذاکرون، تم کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے کہا نتذاکر الساعہ یا رسول اللہ، اب بیٹھ کر ہم قیامت کو یاد کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے کہا انہا لن تقوم حتی تروا قبلہا 10 آیات، یہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس سے پہلے تم 10 نشانیوں کو دیکھ لو. آپ جانتے ہیں اس دنیا میں اللہ کے نبی کے بعد اگر کسی کا ایمان جو ہے معیاری ہے تو وہ حضرت صحابہ کرام کا ہے. سورہ بقرہ میں الف لام کے آخری صفحہ میں دیکھیے اللہ نے فرمایا فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم صحابہ کی طرح ایمان لاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے. اچھا صحابہ کے راستے سے ہٹنے سے کیا ہوگا؟ آگے آیت میں فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر صحابہ کے راستے سے ہٹو گے تو جو ہے تمہیں اختلاف و انتشار کا شکار ہو جاؤ گے. کبھی اپنی زندگی میں دیکھتے کچھ چیز نکالنا ہو تو داڑھ میں دبا کے پکڑ کے ایسے نکالتے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں عضوا علیہا بالنواجذ، حضرات صحابہ کرام کے منہج کو اور ان کے طریقہ کو ویسے پکڑنا جیسے تم داڑھوں میں کوئی چیز پکڑتے ہو، اس طریقے سے مضبوطی سے ان کو تھامنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک صحابہ کے ماشاءاللہ ایمانی تربیت فرمائی. حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نوجوان تھے، نبی کے پاس گئے تو نبی تربیت کیسے کرتے ہیں دیکھو، کہا فَتَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ قَبْلَ أَن نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ فَازْدَدْنَا بِهِ إِيمَانًا، رواہ ابن ماجہ. ابن ماجہ میں روایت آتی ہے، وہ کہتے ہیں جنب رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے پاس ہم نوجوان گئے تو اللہ کی نبی نے سب سے پہلے ہم کو ایمان سکھایا، اس کے بعد کیا سکھایا؟ قرآن سکھایا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا.
اس حدیث کی روشنی میں آپ اس وقت دنیا میں پائے جانے والی تحریکوں، تنظیموں، جماعتوں کا اگر جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کچھ لوگوں کے پاس نماز مقدم ہے، کچھ لوگوں کے پاس خدمت خلق مقدم ہے، مگر میں سمجھتا ہوں سلفی دعوت میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ عقیدہ توحید کی دعوت ہے۔ ایک تاریخ آپ جانتے ہیں، آج سے تقریباً شاید 200 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جزیرۃ العرب میں محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نامی ایک شخص کو پیدا کیا تھا۔ اسی کی طرف منسوب کر کے اہل حدیثوں کو وہابی بولتے ہیں۔ انہوں کیا کریں معلوم ہے، اپنے زمانے میں ماشاءاللہ عقیدہ توحید کو مقدم کیا، اور جزیرۃ العرب میں مکہ مدینہ ادھر ادھر قبریں پوری بن گئی تھیں۔ آج عرب میں کوئی خبر نہیں ہے، پختہ خبر نہیں بتا سکتے آپ، نہ تو بقیع میں ہے نہ کہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی نبی کی توحید، عقیدہ توحید کی برکت تو ہے، مگر ساتھ میں محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی کوششیں کی۔ اگر میں سمجھتا ہوں، میں بول سکتا ہوں یہ، اگر ایسا معاشرہ جہاں شرک ہے، کفر ہے، بدعت و خرافات ہیں، اگر اس میں آپ توحید کا کام کرنا چاہتے ہیں تو نبیوں کو نمونہ بنانا، اس کے بعد ہر اہل حدیث کو محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی وہ عقیدہ توحید کی دعوت کو ضرور پڑھنا۔ خون نہیں بہایا، نہ تلواریں نیام سے نکلیں، مگر ماشاءاللہ ایسا کام کیا، آج بھی دیکھو پورا جزیرۃ العرب جو ہے ایک دم آئینے کی طرح ہے، کہیں بھی کوئی مجسمہ نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں، کوئی قبر نہیں۔ کیسا کام کیا ہوگا؟ لہٰذا اس زمانے میں کئی لوگ پیدا ہوئے، ہندوستان میں موجودی تھے، فلاں تھے، مگر وہ لوگ کہاں ہیں؟ ان لوگوں کی دعوتیں ختم ہو گئیں، مگر جس نے عقیدہ توحید کو بنیاد بنا کر کام کیا، ماشاءاللہ آج بھی عقیدہ توحید کی جو ہے ان کوششوں کو مکمل طور پر سراہا جاتا ہے۔ قرآن میں کتنی صورتیں ہیں؟ پوری 114، اس میں تقریباً 86 صورتیں مکی ہیں اور 28 مدنی ہیں۔ آپ دیکھیں گے مکی صورتوں میں چھوٹی چھوٹی آیتیں، یا ایھا المدثر والنجم اذا ہوا، ایسے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا وہ عقیدہ توحید ہے۔ پہلی آیت کیا اتری؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ہم تو اس آیت کو تعلیم کے واسطے ہر جگہ پیش کرتے، دیکھو ہماری وحی کا آغاز تعلیم سے ہوا ہے، مگر اس میں اقرأ بسم ربن کہہ کر عقیدے کی طرف ہے مکمل طور پر دعوت دی گئی۔ لہٰذا مکی صورتوں میں آپ دیکھیں گے توحید کا ذکر، ایمان کا ذکر، صراط مستقیم پر جو ہے ثبات قدمی کا ذکر ہے۔ سورہ ہود پڑھیے، تقریباً تفسیر میں ہمارے پاس آتا ہے 12ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے قصے کو بیان کر کے کہا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اے اللہ کے نبی، سورہ ہود میں ہم آپ کے اوپر نوح کا، ہود کا، صالح کا، شعیب کا، موسیٰ کا، ان تمام کا تذکرہ کر کے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ معیاری ایمان۔ اگر آپ جو ہے اس کا تذکرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 میں دیکھیے اللہ نے کیا کہا، ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ۔ صحابہ کے معیاری ایمان کا تذکرہ اس کتاب میں ہوا توریت میں جو حضرت موسیٰ پر اتری تھی، صحابہ کے معیاری ایمان کا تذکرہ اس انجیل میں ہوا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، اور صحابہ کے ایمان کی گواہی اللہ نے کئی جگہ دی۔ جب قرآن اترا تو اللہ نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس سے مراد تو سب سے پہلے حضرات صحابہ اکرام ہیں۔ سورۃ المجادلہ میں ان کے ایمان کی گواہی دیتے ہوئے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ۔ یہ حضرات صحابہ کرام ایسے تھے جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو رکھ دیا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ماشاءاللہ ان کی مدد کی تھی۔ حضرات صحابہ کرام ایسے تھے، ایمان لا لیے، اس ایمان کی راہ میں باپ بھی آیا، مائیں بھی آئے تو ان کی بھی پرواہ نہیں کیے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ جب ان کے باپ جراح کو دیکھا کہ وہ ایمان کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں، غزوہ بدر میں بیٹے نے اپنے باپ کو مارا۔ اب کیسا مارے پوچھیں گے، عام وقت میں نہیں مارتے، چونکہ جنگ میں سامنے آئے اس لیے مارے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صاحب بولتے یا رسول اللہ، میری ماں اتنا تکلیف دیتی ہے مجھے ایمان کے بارے میں، انہیں بولتی ہے سعد اللہ کے نبی کا انکار کرو، کھانا کھاتی نہیں، بار بار جا کے دھوپ میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں اتریں، اگر تمہارے ماں باپ تم کو کفر پر اگر ابھارے تو ان کی بات نہیں ماننا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنے عقیدے کی حفاظت فرمائی۔ یہاں دیکھو کیسا ابو ہریرہ کا ایمان۔ ایک دن حضرت ابو رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے روتے ہوئے نکل کر دربار نبوت میں داخل ہوتے ہیں۔
جا کر روتے ہیں۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابر روتے کیوں ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیتے ہوئے ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ بات ایسی ہے، میری ماں آپ کے خلاف جملے بولتی ہے، حالانکہ ماں ہے، لیکن بولے آپ کے خلاف جو جملے بولتے ہیں وہ ایک جملہ جو مجھے سننا جو ہے گوارا نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سوچ دیکھو کیسی ہے، 5000 حدیثیں یاد کر کے میں اکیلا جنت میں چلے جاؤں اور میری ماں حالت کفر میں چلی جائے تو ان کو پسند نہیں آیا۔ اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ کر کہنے لگے یا اے اللہ کے نبی ذرا ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت کے لیے دعا کرتے کیا آپ؟ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے تو۔ لکھتے ہیں سیرت نگار اللہ کے نبی کی دعا ختم نہیں ہوئی، ابو ہریرہ اللہ کے نبی کے مبارک دربار سے نکل کر اپنے گھر کو جا کر دروازہ مار رہے ہیں، ابو ہریرہ کی ماں ماشاءاللہ اسلام لا کے غسل کر رہی ہیں، اور فوراً ابو ہریرہ کے سامنے آ کر بولتے ہیں اے ابو ہریرہ میں نے بھی وہ اسلام قبول کر لیا ہے جو تم نے اسلام قبول کر لیا۔ بولتے ابو ہریرہ کے جانے سے پہلے اللہ کی نبی کی دعا ابو ہریرہ کی ماں کو لگ گئی۔ تھوڑی دیر پہلے روتے ہوئے آئے، اب آ کر ان کے خوشی کے ٹھکانے خوشی خوشی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر روتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے جو دعا کی وہ قبول ہو گئی ہے، ابو ہریرہ کی ماں نار جہنم سے بچ گئی ہے اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئی ہے، خوشی سے ان کے سامنے بیٹھ کر مکمل طور پر رو رہے ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو بھی ایسے واقعات جب سنتے ہیں تو ہمیں بھی مکمل طور پر جو ہے کام کرنا چاہیے۔ صحابہ کی سیرت پڑھنا کیسے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ ہماری کوئی بھی مجلس ان کے واقعات کے بغیر نہ گزرے۔ کہاں بیٹھو 5 منٹ کے لیے، بلکہ میں آپ کو بولتا ہوں صبح سے لے کر شام تک کسی نہ کسی ایک صحابی کا واقعہ ضرور پڑھو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ غلط نمونے ہمارے ذہنوں میں بیٹھیں گے نہیں۔ ہمارے پاس ہوتا ہے کیا ہے، کرکٹ کھلاڑیاں یا نہیں تو فلمی ستارے پورے ہمارے نوجوان جنم بیٹھ جاتے، نہیں ہونا چاہیے۔ اگر صحیح نمونے بیٹھا تو غلط نمونے نہیں بیٹھتے۔ دوسری بات یہ ہے ان سے محبت بھی کرنا چاہیے۔ بخاری کی حدیث میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کان السلف یعلمون اولادہم حب ابی بکر و عمر کما یعلمونہم السورۃ من القرآن۔ یہ تو عبارت سونے کے پانی کے لکھنے کے لائق ہے۔ کہتے ہیں مالک رحمہ اللہ اسلاف اپنے جو ہے اولاد کو ابو بکر و عمر کی محبت ویسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی سورت سکھاتے تھے۔ تو کیا آج والدین خود صحابہ کی سیرت پڑھتے ہیں کیا؟ سوال۔ اگر نہیں پڑھتے ہیں تو اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں؟ ماؤں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو بار بار ماشاءاللہ جو ہے واقعات سنائیں۔ صحابہ کی سیرت کا جب بات آتی ہے تو لوگ دیکھتے ہیں یوٹیوب میں جا کر ادھر ادھر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ایسا ایک واقعہ کچھ طلبہ عمر آباد میں ہمارے سے آ کر پوچھتے ہیں، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پچنا لگا، پچنا سمجھتے نا، خون نکالتے ہیں، خون نکال کے چھپ کے جا کے خون پی لیا کرتے ہیں۔ یہ کوئی صحابی کر سکتا ہے کیا؟ یا کہیں کہیں دور دور تک ایسے واقعات نہیں ہیں۔ لہذا صحابہ کرام کے جو صحیح واقعات ہیں ان واقعات کو پڑھیے آپ۔ جو ضعیف واقعات ہوتے ہیں، من گھڑت واقعات ہوتے ہیں، نہیں سمجھنا چاہیے کہ واقعہ ایسے بیان کیا جاتا ہے۔ کون کی صحابی تھے، انہوں اپنے والدین کی نافرمانی کرتے تھے تو ان کلمہ نصیب نہیں ہو رہا تھا، ان کی ماں کو پکڑ کو لاتے کلمہ نصیب ہوگا۔ اس طرح کے غیر مستند جس کی روایتیں ضعیف ہوتی ہیں ایسے روایتوں کو ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے۔ جو صحیح واقعات ہیں وہ واقعات پڑھیں۔ ہماری جماعت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جماعتوں کے کچھ لوگ غیر منہجی لوگوں کو بھی سننا شروع کرتے تھے، برادرز کو سنتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں غیر علماء جو بتاتے ہیں ٹئی بن لیا ہے دین بیان کر رہا ہے انہوں ان کو بھی سن لے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر کوئی آدمی انجیکشن ڈالتا اگر جو ہے ڈاکٹر بن کے بیٹھا تھا اس کے پاس جاتے نہیں جاتے۔ لہٰذا یہ دین کیا ہے، سینہ بسینہ آتا ہے۔ مدارس میں کسی بھی عالم کے سامنے بیٹھ کر جو تربیت حاصل ہوتی ہے وہ غیر علماء کے پاس حاصل نہیں ہوتی۔ آپ کو باڈی لینگویج کے پیچھے بھاگیں گے آپ تو کیا ہوگا؟ نعوذ باللہ، صحابہ کی شان میں غلطی کرتا ہے۔ یہی کرتا ہے انجینئر مرزا، کیا کرتے ہیں وہ صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کون، علی کون، اس طرح کون؟ تو اس طرح کے ہم واقعات سنتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہمارے ایمان پر بھی نعوذ باللہ ڈاکہ پڑ سکتا ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی فضیلت کو جاننا اور آپ سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا ایک جز ہے۔ دیکھو ابو بکر کا ایمان کیسے تھا؟ جیسے ہی خلیفہ بنے تین جو ہے فتنوں نے امت کو ہلا کر رکھ دیا۔ بعض کہنے لگے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے،
بعض بولے ہمیں مرتد ہو جاتے ہیں، بعض بولے نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان نہ ہوتا امت کو سنبھال نہیں پاتے تھے۔ اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، امت کو سنبھالا کس نے؟ ابو بکر نے اپنے ایمان کے ذریعے سنبھالا۔ میں سمجھتا ہوں ابو بکر کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھو، امت کے سارے لوگوں کو ایمان کو ایک پلڑے میں رکھو، مگر سارے لوگ مل کر بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان کیا علم تھا، شیطان تو دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتا تھا۔ اہل علم کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ جب تک تھے امت محفوظ تھی، جیسے ہی عمر کو نماز فجر میں چورا گھونپ کر شہید کر دیا گیا، وہیں سے امت پر سے فتنے کا دروازہ کھلا۔ ذرا اس ایمان کو سنو، جب حجر اسود کے قریب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یا حجر لا انک لا تنفع ولا تضر ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک۔ حجر اسود کے قریب جاتے ہیں، وہ بوسہ دیتے ہیں اسے، بولتے ہیں اے پتھر میں جانتا ہوں تیرے اندر نفع دینے کی طاقت ہے، نہ نقصان دینے کی طاقت ہے۔ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوا نہیں دیکھتا تو کبھی بوسہ نہیں دیکھتا۔ عمار کا ایمان کیسے ہے؟ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے، ہر ایک آدمی ایک اینٹ اٹھائے ہوئے ہیں، حضرت عمار رضی اللہ عنہ 2 اینٹ اٹھائے ہوئے ہیں۔ حضرت عمار کو اللہ کے نبی دیکھتے تو بولتے اے عمار میں تم کو سر کے تالو سے پیر کے تلوے تک دیکھتا ہوں تو ماشاءاللہ ایمان نظر آتا ہے۔ حضرت عمار اور یا عمار ابن یاسر وغیرہ کے واقعات آپ جانتے ہیں۔ ایک دن عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر لے گئے، جا کر بولے تم کفر بکو۔ آج کل بھی ہوتا ہے، نوجوانوں کو پکڑ کر لے جا کے بولتے ہیں جے شری رام بولو۔ ویسے صحابہ اکرام کے دور میں ہوا۔ اب انہوں کیا بول ڈالے؟ کفر بولو بولے، بول ڈالے دل میں ایمان رکھ لے کے زبان سے چپ کی ایکٹنگ کرے، کفر بولے۔ رسول اللہ کے پاس آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ انہوں بولے مجھے کفر بولو بول رہے ہیں، کیا کروں میں؟ تو اللہ کی نبی نے فرمایا اے صحابی جب تم سے کہا گیا کہ کفر بولو تو تم نے اپنے دل کو کیسے پایا؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میرا دل تو ایمان سے معمور تھا مگر ایکٹنگ کرے زبان سے میں۔ تو اللہ کی نبی نے فرمایا یہ لوگ دوبارہ پکڑ کے لے گئے تو ویسے ایکٹنگ کرو۔ قرآن میں آیتیں اتری الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، لہٰذا ہمیں اپنی عقیدہ توحید کی حفاظت کرنا، کہیں اپنی جان بچانے کے لیے اپنے دل میں ایمان رکھ لے کے کفر اگر تھوڑی دیر کے لیے بولنا ہو تو وہ بھی اسلام مکمل طور پر اس کی اجازت دیتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی پوری سیرت کا مطالعہ کرو، ایک کفر کی ایک شرک کی مثال نہیں دے سکتے آپ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان دیکھو کیسا ہے۔ اللہ کی نبی سے پوچھتے یا رسول اللہ اگر شرک اگر آ جائے تو اس سے بچنے کی صورت کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے ایمان۔ کیسا ہوتا ہے؟ شرک کو دیکھ کر ایمان کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ کے نبی ان کو دعا فرما تو بولتے اے ابو بکر اگر تمہارے اندر شرک اکبر یا اصغر آ جائے تو کیا کرو؟ یہ دعا پڑھو اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ دیکھو عمر کی دور اندیشی کیسی تھی، جس درخت کے نیچے وہ بیعت کیے تھے نا اس درخت کے نیچے آ کر لوگ نماز پڑھنا شروع کر دیے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اگر میں یہ درخت کو نہ کٹواؤں تو لوگ کیا کریں گے؟ وہ درخت کے بارے میں نعوذ باللہ برکت کا عقیدہ رکھیں گے، درخت کاٹ کے پھینک دیا۔ آج کے درس کی آخری 2 چیزیں ہیں۔ صحابہ کرام کی سیرت پڑھنے سے ماشاءاللہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نام سے رکھیں۔ اب آج کل ایسے ہو رہا بچہ پیدا ہوا تو انٹرنیٹ میں لوگ نام تلاش کرتے ہیں، ایسا نام بولو جو آج تک کون بھی رکھا نہیں، ایان، حیان، افنان، کہاں سے آتا نام نامعلوم۔ بولتے ابو بکر رکھو پرانا ہوگا نام، ارے ابو بکر بولے تو اللہ ان سے راضی ہوا نا، آپ ان کا نام رکھے تو ابو بکر کی ایک صفت بھی آپ کے بچے کے اندر آ گئی تو ماشاءاللہ آخرت کا بیڑا پار آپ کا۔ عمر نام رکھو، بچوں کے نام رکھو بولے تو پتہ نہیں لوگ کیا کیا بے حیائی کے نام رکھتے ہیں، ثانیہ مرزا یہ وہ بڑا بدتر، کیا ضرورت ہے؟ حضرات صحابہ کرام کی زندگی میں ہم خود دیکھتے ہیں علی کے بیٹے کا نام ابو بکر ہے، فلاں کے بیٹے کا نام عمر ہے، ایسا۔ تو اس طریقے سے نام بھی اچھا رکھنا چاہیے، اور نام رکھ کے میں سمجھتا ہوں اگر ہم اپنے بچوں سے اور موجودہ نسلوں کے لیے اللہ سے دعا کریں تو بہت اچھا ہو سکتا ہے۔ نوجوانوں سے بھی ہماری گزارش ہے یہ کتابوں میں سلیبس میں غلط نمونے پڑھ لے کے جو گمراہ ہوتے، اس سے بہتر یہ کہ صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ اور جیسے میں نے کہا ہفتے بھر میں سیرت کی کلاس ہوتی، ہفتے بھر میں اگر سیرت صحابہ کو لے کر بھی اگر امام صاحب چلے میں سمجھ سکتا ہوں
صحیح نمونے بیٹھیں گے۔ اور یہ حضرات صحابہ کرام کی مثال شروع ہوئی تو جیسے میں نے کہا سیرت النبی میں جیسے اٹریکشن ہے ویسے صحابہ کی مثالوں میں بھی اٹریکشن ہے۔ اگر آپ ان کا ذکر شروع کریں سونے والا بھی جاگ جاتا۔ ایک مثال دیتا ہوں، دیکھو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے جن کا نام تھا سفینہ رضی اللہ عنہ۔ وہ کیا کر رہے تھے، ایک قافلے کے ساتھ جا رہے تھے۔ جاتے جاتے اب کیا ہوتا ہے قافلے میں، کبھی ایک آدمی کو ہمیں اپنا پورا سامان دیا لتے، ہلکے ہلکے لوگ پورے سامنے چلے آتے، ان کے پیٹھ پر پورا سامان ہے، پورا قافلہ نکل کے آگے چلا گیا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ کے غلام ہیں، بیگیں اٹھا لے کر سب اٹھا لے کر سیدھا جنگل کو پہنچ گئے، قافلے سے کٹ گئے۔ جا کر دیکھے تو سامنے شیر کھڑا ہے۔ ہمارا تو حال ایسا ہے، زو میں گلاس میں دیکھ کر ڈرتے ہیں، اے شیر آگا۔ انہوں کیسے تھے، جیسے ہی شیر کو دیکھا ایمان کیسے تھا دیکھو، بولنے لگے یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، اے شیر کان کھول کر سن لے میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ کس سے بات کر رہے ہیں، شیر سے بات کر رہے ہیں۔ تو بولتے ہیں سفینہ رضی اللہ عنہ جیسے میں نے یہ جملہ کہا شیر سن لیا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت و رسالت تھی چرند پرند پر بھی اس کا اثر ہوتا تھا۔ تو اس نے کیا کیا، شیر درندگی چھوڑ کر کے دم ہلا کے پیچھے آ کے کھڑا ہو جا رہا ہے۔ کس کے پیچھے، سفینہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے۔ کھانا چھوڑ دیا، درندگی چھوڑ دیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کے بعد بولتے ہیں سفینہ رضی اللہ عنہ جب میں اپنے قافلے سے الگ ہو گیا نا تو مجھے اپنے قافلے کو پہنچنا تھا، آج کل کی طرح گوگل میپ کیا بھی نہیں تھا نا، تو کیا کریں نا سفینہ رضی اللہ عنہ اپنا جو سامان تھے شیر کی پیٹھ پر رکھے، وہ شیر ماشاءاللہ جس قافلے سے الگ ہوئے تھے اس قافلے تک پہنچایا۔ اب یہ جو روایت ہے روایت صحیح ہے، علامہ ابن تیمیہ، علامہ البانی اور بڑے بڑے علماء نے ماشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کے ضمن میں ذکر کیا ہے۔ اسی پر اپنے درس کو روکتے ہیں۔ کہنا یہ ہے اپنے ایمان میں اضافہ کرنا ہے تو اللہ کے نبی کی سیرت کے ساتھ صحابہ کرام کی سیرت بھی پڑھو۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو منہج صحابہ کے ساتھ سیرت صحابہ پڑھنے اور ان سے محبت کرنے اور ان کی روشنی میں ان کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بیوی بچوں کی، اپنے گھر والوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والدین کو سیرت صحابہ کی روشنی میں اپنے بچوں کی تربیت کرنے اور صحیح واقعات ان کو سنانے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔